رخصت ہو گیا، وہ محرک روح افغاں ہم سے رخصت ہو گیا، رہنمائے دین و ایمان ہم سے رخصت ہو گیا، وہ محرک روح افغاں ہم سے رخصت ہو گیا، ہوتے عالم ہوتے عالم کا سبق ہم کو دیا، وہ مشیر ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر کے استاذ حدیث جناب مولانا مفتی اعجاز احمد صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال پر بہار کے اکثر اضلاع سے علماء اکرام اور عوام کی بے مثال شرکت دیکھنے کو ملی۔ اس موقع پر علمی و دینی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی فضا قائم رہی۔ فکر و نظر ٹی وی نے اس المناک سانحے پر چند ممتاز شخصیات سے مرحوم کے حوالے سے ان کے تاثرات اور یادیں محفوظ کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ درد بھری آوازیں جو مفتی صاحب کی جدائی میں دل سے نکلی ہیں۔ جناب مفتی اعجاز صاحب رحمانی و قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ہی کامیاب مقبول مدرس تھے۔ الحمدللہ تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، تمام ہی منقولات اور معقولات جتنے بھی فن ہیں سب سے مناسبت رکھتے تھے۔ میرے شاگرد تھے، ابتدا سے مجھ سے انہوں نے انتہا تک تعلیم حاصل کی، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ نہایت ہی باصلاحیت تھے، مقبول تھے، یوں کہہ لیجئے کہ علماء میں بھی اور لوگوں میں بھی بڑے محبوب تھے۔ الحمدللہ اللہ نے زبان بھی بہت اچھی دی تھی، خطابت کے میدان میں بڑے مقررین میں ان کا شمار ہونے لگا تھا۔ تو جس طریقے سے جامعہ رحمانی خانقاہ رحمانی کے لیے بڑا خسارہ ہے، علاقے کے لیے اور خاص طور سے پورنیہ ضلع کے تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خسارے کو پورا فرمائے۔ آج کی یہ حاضری انتہائی تکلیف اور اندوہناک خبر سنتے ہوئے یہ حاضری ہوئی ہے۔ ہم سب کے ہر دل عزیز اور دور حاضر کے ایک ابھرتا ہوا عالم، بے باک مقرر، کامیاب مدرس، ایک مدبر اور ایک عظیم ہستی حضرت مفتی محمد اعجاز صاحب رحمانی جو ہمارے دوستوں میں تھے۔ 2007 سے لے کر جامعہ رشید العلوم میں ہمارے ساتھ رہے استاذ، اور ایک لمبا عرصہ وہاں گزرا۔ وہاں ہمیشہ کھانا پینا رہنا سہنا رہا، لیکن حضرت والا کا جو اخلاق کریمانہ دیکھا، اس کے جو تدریسی طریقہ میں نے متاثر ہوا۔ میں بے باک انداز پہ کہتا ہوں کہ صوبہ بہار میں چند ہی علماء کو دیکھ کر کے رشک کھاتا ہوں، انہی قابل رشک ہستیوں میں سے حضرت مفتی اعجاز رحمانی کا نام نمایاں ہے۔ اتنے کم وقت میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقام حاصل کیا، یہ ان کا اپنا ایک کمال تھا۔ ان کے اندر دل میں کسی کے لیے بھی محبت ویسا ہی محبت رکھتے تھے جیسے وہ اپنے آپ سے رکھتے تھے، اس لیے ان سے تعلق ہمارا بہت دلی رہا ہے۔ اور ہماری پوری ٹیم، ہمارے شمشاد بھائی ہیں، عرفان بھائی ہے، اسماعیل صاحب ہیں، مرسلیم صاحب ہیں، ہم لوگ جب بھی وہ آتے تھے ہم لوگ لبیک رہتے تھے اس کے استقبال کے لیے، اس لیے نہیں کہ ایک تو وہ ہمارے لیے دوست بھی تھے اور ایک عالم دین تھے، دونوں نسبت ان کے ساتھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کے بال بچے کو صبر ضمیر عطا فرمائے، اور ہم لوگ کا جو تعلق یہ قطعی نہیں ہوگا انشاءاللہ، جب تک ہماری حیات رہے گی ان کے گھروں سے نسبت ہمیشہ قائم دائم رہے گی انشاءاللہ۔ امارت شریعہ میں مفتی صاحب کے انتقال کی خبر جیسے ہی پہنچی پورا ماحول سوگوار ہو گیا، چونکہ مفتی صاحب ملت کے بڑے ہی قیمتی فرد تھے، ایک بڑے عالم اور ایک بڑے بہترین استاذ، سینکڑوں شاگرد ہیں پھیلے ہوئے ان کے، میں بھی ان کا ایک شاگرد ہوں، تو اس لحاظ سے امارت شریعہ سے ان کا والانہ تعلق ہے۔ امارت شریعہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ ابھی وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس کے موقع سے بڑی خدمات انہوں نے دی، ہر موقع سے امارت شریعہ کے ساتھ رہتے تھے۔ خود ابھی وفد امارت شریعہ کا منگیر میں ہے جو اختتام ہو گیا، اس وفد کے ساتھ بھی انہوں نے وقت دیا۔ مفتی صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے
اور ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کا طریقہ بڑا ہی آسان تھا، کند ذہن طلبہ بھی ان کی باتوں کو سمجھ لیتے تھے، اگر نہیں سمجھ پاتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ سمجھے یا نہیں سمجھے، بار بار وہ سمجھاتے تھے، الگ الگ اسلوب بدل کر وہ سمجھاتے تھے، سمجھانے میں کبھی وہ اکتاتے نہیں تھے۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ اگر سبق سمجھا دیا پھر وہ دوبارہ نہیں سمجھائیں گے، اسی میں سمجھو، ایسا نہیں۔ اگر کوئی کہتا کہ ہم نہیں سمجھے تو پھر مفتی صاحب دوبارہ تیبارہ چوبارہ سمجھا کر کے چھوڑتے تھے۔ ان کا درس اتنا مقبول تھا کہ کوئی بھی طلبہ ان کے درس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مفتی صاحب کی خاص بات یہ بھی تھی کہ جو غریب طلبہ ہوا کرتے تھے ان کی وہ مالی مدد بھی کرتے تھے۔ مفتی صاحب بڑی خوبیوں کے مالک تھے، طلبہ پر شفیق، مہربان تھے، ہنسمکھ مزاج تھے، شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مفتی صاحب چلے گئے، دل ابھی تک مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے کہ مفتی صاحب ہمارے درمیان سے چلے گئے، لیکن موت ہے، یقین کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جامع رحمانی کو ان کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ حضرت مفتی اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، گفت و شنید، علمی مکالمہ، یہاں تک کہ کھیل کود کا بھی سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت مفتی صاحب بڑے مجھے ہوئے آدمی تھے، اگر ایک طرف وہ کامیاب مدرس تھے تو ایک اچھے بے باک اور جوشیلا مقرر بھی تھے، اور طلباء کے تئیں انتہائی شفیق اور ہمدرد تھے، اور ہم رفقا کے لیے بہت ہی محبت کرنے والے اور شفقت کرنے والے تھے۔ کہیں بھی کوئی اختلاف ہوتا کسی علمی مسئلے میں یا انتظامی معاملے میں تو فوراً اس کو رفع دفع کرتے، یہ ایک بہت بڑی ان کے اندر خوبی تھی۔ ہنسمکھ مزاج تھے، سنجیدہ خیال کے انسان تھے۔ جب یہ حادثہ فاجعہ پیش آیا تو ہم جیسے لوگ جو اب جامع رحمانی میں عملی طور پر نہیں ہیں، بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ بہت زیادہ صد افسوس ہو رہا ہے۔ باصلاحیت عالم جو خانقاہ رحمانی منگیر کے مایہ ناز استاد حدیث تھے، جیسے صبح معلوم ہوا کہ حضرت انتقال ہو گئے تو ہم لوگوں کا پاؤں پھسل گئے۔ یہ کیسا بھیانک اور کیسا خطرناک ہم سب کے نظروں سے باصلاحیت عالم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے پورنیہ ضلع کے اندر میں ایک مشہور اور معروف عالم دین کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ ان کی تقریر سننے کے لیے انسان کے کان اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان فرماتے تھے۔ بڑا افسوس ہے کہ حضرت ہم سب کے بیچ سے الوداع کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت و جلال ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ سیمانچال اور خاص کر کے بہار اور پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی کمی ہو گئی یہاں پہ۔ جناب مفتی اعجاز صاحب ہم لوگوں نے درجہ اول سے لے کر کے ہفتم تک ایک ساتھ تعلیم حاصل کی، اور یہ ہمارے ساتھیوں میں ممتاز تھے، اور ان کے اندر وہ صلاحیت تھی کہ جو بھی کتاب اساتذہ سے پڑھتے سیم اسی طریقے سے شام کے تقرار میں ہو بہو اسی طرح سے ہم ساتھیوں کو بتلاتے، اور ان کے پاس کئی کتاب تقرار کے لیے ہوتی تھی اور ہم لوگوں کے پاس ایک کتاب ہوتی تھی، لیکن تمام کتابوں کو وہ اچھے طریقے سے تمام ساتھیوں کو سمجھا دیتے تھے۔ بہت اچھے عالم تھے، ہمارے اس علاقے کے سیمانچل کے بہت جانے مانے ہستی تھے، اور اپنا ایک جو ہے پیغام لوگوں کو ہمیشہ دے رہے تھے، اور اسلامی اسٹیج کے اسکالر بھی تھے، اور لوگ اس علاقے کے لوگ اسے جو ہے بہت ایک بڑی شخصیت کے روپ میں اسے دیکھ رہے تھے، اور سوچ رہے تھے کہ آنے والا وقت میں اس علاقے کی جو ہے ترقی کے لیے، اس علاقے میں جو ہے تعلیمی معیار کو اونچا کرنے کے لیے حضرت لگے ہوئے تھے اور کام کر رہے تھے، لوگوں کو ہمیشہ ہی پیغام تعلیم کے بنسبت بیان دے رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ اعجاز صاحب، مفتی اعجاز صاحب جی قاسمی،
تو ان کی نماز جنازہ میں ہم لوگ مدھے سے آئے ہیں جی. اور ان کے جنازے، ان کے موت کی خبر جو دل میں لگی تو سمجھیے کہ پہاڑ سروں پر گر پڑا. اور کیا بتائے کہ آنکھیں نمدیدہ ہوئی. ہمارے علاقے اور سرزمین بہار کے عظیم سپوت تھے جنہوں نے کم وقت میں بڑے کمال علم و فنون حاصل کر کے احادیث مبارکہ کی درس و تدریس سرزمین بہار کا ایک مرکزی عظیم ادارہ جامعہ خانقاہ رحمانی منگیر میں وہ تدریس دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور ان کے علاوہ مفتی صاحب کے کیا احوال و احوال میں بتاؤں. میں رب اللہ دینی اجلاس اور دینی پروگرام میں ان کے ساتھ ہمہ شمع رہا کرتا تھا. بالکل نہایت نیک طبیعت اور خندہ پیشانی کے ساتھ وہ پیش آتے تھے. اور ہمارے حلقہ علماء میں ان کی ایک الگ انفرادیت تھی. ان کی علمی شخصیت کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اس وقت میرا دل خود ہی ٹوٹا ہوا ہے. اس وقت ہمارے سرزمین سیمانچل اور خصوصاً یہ پورنیہ اور کٹیہار کا علاقہ مفتی صاحب کے جانے کے بعد سوگوار ہے. اور یقیناً برسوں نہیں بلکہ ہزاروں سال کے بعد میں یوں کہوں کہ ایسی ایک عظیم شخصیت کو اللہ کسی سرزمین پر پیدا کرتا ہے. آپ اس سرزمین چکلا کو دیکھیے، نہایت مفلوق الحال غریب علاقہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر ایک علم و ادب کا ایک گہوارہ، نور و نکہت کا مینارہ، زہد و تقویٰ کا سہپارہ کو پیدا کیا جو کم وقت میں اتنے جاویداں شہرت کو حاصل کیے جو بہت سارے کم علماء کو حاصل ہوتے ہیں. جب سے وہ جامعہ رحمانی آئے تب سے میرا تعلق رہا. اور میں جو ہے مفتی صاحب سے کوئی بھی کتاب نہیں پڑھ سکا، لیکن میرا تعلقات وغیرہ بہت عمدہ رہا. بھائی مفتی اعجاز صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پورنیہ کی عظیم شخصیتوں میں ایک بڑی عظیم شخصیت تھی. آپ لوگ تو صرف جامعہ رحمانی کے نام سے جانتے ہیں، پر ہمارا جو علاقہ سیمانچل کا علاقہ ہے اور سیمانچل کے چند بڑے اکابر کی جہاں گنتی ہوتی ہے، ان بڑے اکابر کی گنتیوں میں حضرت مفتی اعجاز صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہوا کرتا تھا. جناب کے جانے سے ہمیں لگتا ہے علمی حلقے میں جو سوگ ہے، علمی حلقے میں جو ماتم پسرا ہے. اب ظاہر ہے ہم بہت زیادہ تو ماتم کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے چونکہ یہ رضائے الہی ہے. رضائے الہی میں مجھے راضی ہونا یہی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس جوانی کی عمر میں اس دار فانی کو الوداع کہیں، اور 22 جمادی ثانی کی تاریخ تھی اور کل ہی کی تاریخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دنیا کو الوداع کہے ہیں. یہ دونوں بڑی عظیم شخصیات کا ایک ہی دن میں جانا یہ بھی بتاتا ہے کہ امت مسلمہ بہت زیادہ رنجیدہ ہے. ہم تمام علماء کرام کی یہ بھیڑ، حفاظ کرام کی بھیڑ، کوئی بنگال کے علاقے سے، کوئی اور کہیں علاقے سے، سیتامڑھی سے، پورے بہار اور پورے بہار کا جو قریبی حصہ ہے، ان تمام جگہوں سے یہ تمام اکابر اور تمام علماء کا یہاں پہ شرکت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں دلوں میں حکومت کرتے تھے. جناب کے اندر اللہ نے اتنی صفتیں دی تھیں. ایسا نہیں کہ وہ صرف ایک بڑے عالم دین تھے. جب وہ بات اخلاق کی کرتے تھے تو اعلیٰ پیمانے کے خلیق انسان تھے. میں ان کے گاؤں، ان کے گھر کئی بار آ چکا ہوں. حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے اخلاق کے پیکر تھے. مفتی صاحب سے تعلق کتنے عرصہ پرانا تھا؟ یہ بات 2000 غالباً 3-4 کی ہے، جب میں وہاں زیر تعلیم تھا جامعہ رحمانی میں. اس وقت مفتی صاحب غالباً چہارم یا پنجم میں وہ زیر تعلیم تھے، تو ہمارے سینئر تھے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ انجمن نادیۃ العرب کے ہمارے جو ہیں وہ رہبر بھی تھے، انہی کے انجمن میں میں تھا. تو اس زمانے سے ہمارا ان سے تعلق ہے، اور اس زمانے سے وہ ہماری تربیت کی فکر میں وہ لگے ہوئے تھے. اور خاص طور پر جتنے بھی منگیر کے طلباء تھے اس وقت، ان پر ان کی نگاہیں کرم بہت زیادہ تھیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ منگیر کے جو بھی طلباء ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں. دیکھیے، حضرت مفتی اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرا دوستانہ اور بھائی جیسا تعلق رہا. وہ ان کو میں شروع سے اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا. جب میں پڑھنے کے لیے جامعہ رحمانی پہنچا تو
बिल्कुल कोई जान पहचान किसी से नहीं थी। मेरा ननिहाल सोसा है और उनका घर चकला था। तो जब मुलाकात हुई तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो चकला के हैं, मैं सोसा का। तो इस वजह से फिर वो मुझे पकड़ कर ले गए। मेरे उम्र मैं बहुत छोटा था, मेरे उम्र के बच्चों के साथ, और बैठाया, कहा कि ये जो चकले के हैं इनके साथ रहो। तो उससे हमको कम से कम इतना हुआ कि बहुत मानूस हो गए और फिर दिल लगने लगा वहाँ। और सिर्फ इतना ही उन्होंने नहीं किया, बल्कि जब तक वो जामिया रहमानी में पढ़ते रहे, मेरी रहनुमाई करते रहे, सिर्फ इसलिए कि मैं उनके ननिहाल के करीब का, उनके घर के करीब का मेरा ननिहाल है, इसलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हर मौके से मेरी रहनुमाई करते रहे। हर मौके से जब भी ज़रूरत पड़ती थी किसी मसले पर बहस करने की या किसी फ़िक्री मालूमात पर तबादला ख़याल की, तो माशाअल्लाह खुल कर के वो मेरे साथ बहस करते थे और फिर बात करते थे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुल मिलाकर हमारा जो उनसे ताल्लुक़ था दोस्ताना था और अख़ुवत का ताल्लुक़ था। माशाअल्लाह। मैं आपसे और एक आखिरी सवाल मेरा ये है, आप यहाँ जनाजे में शरीक होने के लिए आए हुए हैं, किस कदर आपको यहाँ के यानी कि भीड़ आपको नज़र आ रही है? देखिए, मुफ्ती साहब इस इलाके के बहुत मकबूल तरीन इंसान थे और अंदाज़ा हो रहा है जिस तरह से लोग सैलाब की तरह यहाँ आ गए, उमड़ पड़े हैं, तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि इसका मतलब है कि मुफ्ती साहब बहुत मकबूल थे। और जहाँ जितनी तादाद के बारे में जब बात की जाए तो मैं ये बताऊँगा आपको कि हमको ऐसा लगता है कि कितने हज़ार है कुछ पता नहीं, क्योंकि गांव है, फैले हुए हैं लोग, कुछ आगे है, कुछ पीछे है, कुछ इधर है, कुछ उधर है, कसीर तादाद में तादाद बता नहीं सकता कितनी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। और इस मौके से मैं ये कहना चाहता हूँ, हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामत बरकातहुम, सरपरस्त जामिया रहमानी खानका मुंगेर भी बहुत गमज़दा हैं, बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। उन्होंने ख़ुद अपने बयान में कहा कि मुफ्ती साहब से बहुत तवक्कुआत थे, लेकिन क्या कीजिएगा, अल्लाह को जो मंजूर है वो हुआ, और उम्मीद है इसी में खैर हो। हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम काफ़ी गमज़दा है इस मामले को लेकर। जामिया रहमानी खानका मुंगेर के तमाम असातिज़ा, मुंतज़िमीन, वहाँ के कारकुनान सब गमज़दा है। देखिए, अभी तो जनाजे में आपने सुना ही है कि मुफ्ती साहब की उम्र थी नहीं, लेकिन अल्लाह ने उनको बुला लिया। जो काबिल मकबूल आदमी होते हैं अल्लाह उनको अपने पास बुला लेता है। और इस आलिम की खूबी ये थी कि ये सूरत के भी मालिक थे, सीरत के भी मालिक थे, तदरीस में भी उतने ही माहिर थे, तकरीर में भी उतने ही माहिर थे। और ये सिर्फ़ गुफ्तार के गाजी नहीं थे बल्कि किरदार के भी गाजी थे। अमल इल्म के मुताबिक था और इल्म अमल के मुताबिक था, इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। और ये जनाज़ा ख़ुद बता रहा है कि आशिक का जनाज़ा है, ज़रा धूम से निकले, माशूक की गलियों से ज़रा घूम के निकले। मैं दुआ करता हूँ मुफ्ती साहब के हक़ में अल्लाह उनके अगले पिछले छुपे छपे छोटे बड़े सब गुनाह को माफ़ फरमाए, पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आपसे मेरा ये आखिरी सवाल है कि अभी जो आप इस मजमा को देख रहे हैं, इस भीड़ को जो देख रहे हैं, जनाजे में जो कसीर तादाद में लोग आए हुए, इसकी क्या तादाद मतलब होगी? मैं तो एक ही जुमले में कहूँगा कि ये ईदगाह कभी नहीं भरा होगा किसी के जनाजे से। अच्छा, ये पहला जनाजा है कि पूरी ईदगाह भर गई, और मुझे उम्मीद नहीं है कि आइंदा कोई इतना बड़ा जनाजा होगा। मुफ्ती साहब को काफ़ी लंबे अरसे से जानते थे। अभी 15 दिन पहले मधेपुरा के एक जलसे में साथ में रहा, और मुफ्ती साहब के साथ बाइकार में भागलपुर रेलवे स्टेशन, उनको दूसरी ट्रेन से कहीं जाना था, मुझे कहीं और प्रोग्राम में जाना था। मुफ्ती साहब का अखलाक बहुत आला किरदार के मालिक थे वो, और उसी कदर नेक दिल इंसान भी थे। और उन्होंने जो दीन के लिए अपने आप को वक्फ़ किया था, और बिल्कुल तसन्नो के साथ, ये बहुत कम लोगों के अंदर ये दिखता है कि बग़ैर किसी मांग के, बग़ैर किसी डिमांड के जो दिया वो रख लिया, नहीं दिया तो सीधे मदरसे निकल गए। ये उनके ज़िंदगी का तर्ज़ अमल रहा। मुफ्ती साहब से जब भी मिला तो ये कभी ये एहसास नहीं हुआ कि किसी गैर मैं लोगों से मिल रहा हूँ, बल्कि ये एहसास हुआ कि मैं बड़े भाई से मिल रहा हूँ। चेहरे पे हमेशा मुस्कान और लोगों से हमेशा खंदा पेशानी से मिलना, ये उनका ज़िंदगी में तर्ज़ अमल रहा है। माशाअल्लाह। ये तब हज़रत मौलाना एजाज़ रहमानी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा
ہماری بہت پہلے ملاقات ہوئی تھی، آج سے غالباً 7-8 سال پہلے، بتا نہیں سکتا۔ بھاگلپور کے خطے میں کئی پروگرام کئی جلسے میں ملاقات ہوئی۔ ابھی گزشتہ سال میری ملاقات یہ راجدھانی ایک گاؤں ہے ادھر ہی قریب میں، وہیں راجدھانی ہاں وہیں آیا تھا، وہیں مفتی صاحب سے آخری ملاقات ہوئی تھی۔ بہت نیک دل انسان تھے، بڑی محبت رکھتے تھے، ہر چھوٹے بڑے سے بڑی محبت کے ساتھ ملتے تھے۔ یہ اس پوری امت کے لیے، اس پورے سیمانچل کے لیے، کہہ لوں جامعہ رحمانی کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے یہ۔ بس ہم لوگ دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ ان کے جی مفتی صاحب سے دیکھیے ہم لوگوں کے بہت پرانے تعلقات ہیں، اور الحمدللہ جلسے کے حوالے سے بھی، اور مفتی صاحب کے یہاں کوئی پروگرام ہوتا تو ہمیں بلاتے تھے وہ ضرور، اور بالکل بڑے بھائی جس سے شفقت محبت اور ہمیشہ جو ہے وہ ہم کو اصلاح بھی کرتے تھے اور اپنے نیک دعاؤں میں بھی ساتھ رکھتے تھے۔ اس لیے میں اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مفتی صاحب کے لیے دعا کریں۔ مفتی صاحب تو کیا بولا جائے، اس کے جیسے انسان شاید ہم کو آج تک ملاقات نہیں ہوا۔ یہ کہنا دل گوارا نہیں کر رہا ہے۔ جس وقت یہ خبر ملی، سب صبح میں نے فجر کی نماز پڑھ کے جب واٹس ایپ کھولا، پہلی نظر جب حضرت کے چہرے پر پڑی کہ حضرت دیوبند کے سفر میں تھے اور اللہ کے پیارے ہو گئے، آنکھ نم ہو گیا۔ علمی سفر پہ تھے جی، میں نے اس بات کی تحقیق کرنی شروع کی۔ جی جو ہی واٹس ایپ کھولا تو سارے کہیے کہ گروپ میں صرف حضرت ہی کا آ رہا تھا، یعنی یہ مقبولیت اور ہے۔ جی میرا دل یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ حضرت چلے گئے۔ ان للہ ما اخذ ولہ اعطى، یہ مکہ چھت ہے، ایسا مت کیجیے بلکہ نقصان ہوگا تو الٹے گناہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے موت العالم موت العالم، ایک متقی عالم کا دنیا سے رخصت ہو جانا عالم کا رخصت ہونے کے درجے میں ہے۔ 2 سال کی رفاقت میری رہی۔ رشید العلوم قصبہ بھاگلپور میں حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ درس دیتے تھے، دور حدیث تک بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے۔ میں بھی دور حدیث تک انہی کے مشورے پر وہاں پہنچا تھا اور مجھے بھی وہاں تک کتابیں ملی۔ جناب مفتی اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لمبی مدت تک بھاگلپور مدرسہ رشید العلوم چمپا نگر میں تدریسی خدمات انجام دیا۔ ہم لوگوں کا ساتھ عموماً رہنا ہوتا تھا اور اکثر پروگرام میں ہم دونوں ساتھ ہی رہتے تھے، علاقے کے بڑے بڑے پروگرام ہوں چھوٹے پروگرام ہو، اور اکثر تحریکوں میں ہم دونوں ساتھ رہتے تھے، اور بڑی بڑی تحریکیں الحمدللہ وہاں کامیاب رہی مفتی صاحب کے تعاون سے۔ اس لیے ان کے اچانک اس طرح ہمارے بیچ سے رخصت ہو جانا یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے، افسوس ہے، اور اللہ تعالی مفتی صاحب کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، اور ان کے چھوٹے بچوں کی اللہ تو غیب سے کفالت فرما، ان کی بیوہ کی کفالت فرما، اور ان کے تمام وارثین کو صبر جمیل عطا فرما۔ ناظرین، یہ وہ تاثرات تھے جو جناب مفتی اعجاز احمد صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں نے بھری ہوئی آواز اور نم آنکھوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ پھر ملاقات ہوگی، شکریہ۔